سبحان اللہ کرو ذرا فرمایا ہم زیادہ تسبیح کر لیں گے، زیادہ تقدیس کر لیں گے، زیادہ رکوع سجدے کر لیں گے، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں۔ تمہیں کیا پتا یہ بندہ بنا رہا ہوں یہ کیا شے ہے؟ میں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے۔ آپ عام لوگ نہیں، آپ اللہ کے خلیفے بیٹھے ہوئے ہو، چڑھ شیطان کے ہتھے گئے ہو، چڑھ پٹھے بندے کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ کسی بندے کے ہتھے چڑھ دے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی شریعت کا نمونہ بھی بنتے، اللہ کے محبوب بھی بنتے، اللہ کے مقرب بھی بنتے، اور طریقہ موجود ہے۔ فرشتوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ نے کہا چلو اس کو سجدہ کرو۔ لیکن فرشتوں نے محسوس کیا کہ جس دن سے یہ ہماری حرکت ہوئی ہے نا، تو اللہ سونا جو ہے ہمارے ساتھ کوئی وہ نظارے پہلے والے نہیں۔ بندہ کوئی پاپی ہو جائے نا، کوئی جرم کر بیٹھے تو نماز کی لذت بھی ختم ہو جاتی، ذکر کی لذت اس وقت تک جب تک وہ سچی توبہ نہ ہو، جب تک اس گناہ کا کفارہ نہ ہو، تب تک وہ سواد ہی نہیں آتا۔ فرشتوں نے حساب لگایا کوئی چکر ہو گیا ہے۔ فرشتوں کے جو اعلیٰ بلند بڑے بڑے لوگ تھے، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جو حاملین عرش فرشتے ہیں، انہوں نے کہا یار دیکھو اللہ سونا ہم سے ناراض ہو گیا، ہماری جسارت ہو گئی ہے، ہم سے ہماری اوقات سے زیادہ بات کر بیٹھے ہیں، تو چھوٹا بات بڑی ہو گئی ہے، تو کچھ کرو۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے اللہ کے عرش کا طواف شروع کر دیا۔ ایک چکر آئے نا تو عرش تو بہت بڑا ہے، پتا کتنا بڑا عرش ہے؟ ایک ارض فلات، بہت بڑا صحرا ہو، اس میں ایک کھجور کی گٹلی ہو، اس میں ایک کھجور کی گٹلی ہو، دور سے نظر آئے گی؟ صحرا ہے، گٹلی ہے۔ فرمایا ساتوں آسمان اس عرش کے سامنے کھجور کی گٹلی کی طرح ہے۔ اتنا بڑا عرش ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اس کے سامنے یہ کھجور کی گٹلی ارض فلات اور کرسی، فرمایا کرسی عرش سے بھی اتنی بلند ہے، اتنی بڑی ہے کہ عرش صاحب جو ہے اس کرسی کے مقابلے میں صحرا میں پڑی ہی کھجور کی گٹلی ہے۔ ہمارے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہو نام؟ بولے ذرا ان کا نام لیں، ذکر و سالی شیخ ابو الحسن خرقانی، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، نقشبندیوں کے اندر بھی ان کا ذکر آتا ہے، چشتیوں، قادریوں، سہروردی ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہی ہے سلطان محمود غزنوی نے جن کا قمیض لیا تھا سومنات کے مندر کے فتح کے لیے، اور ان کے بارے میں لکھا کہ اللہ کی محبت میں ایسے وہ کندر بن گئے کہ اللہ کے عرش کا طواف کرے، ایک آن اور ایک لمحے میں 1000 بار چکر لگا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے مولانا ادریس کندیلوی نے لکھا، دیوبندیوں کا قول بھی ہے، انہوں نے مشکات کی شرح میں لکھا، میرے پاس موجود ہے، 1000 چکر لگائے، فرشتے رحم برحم سے چل رہے۔ اس نے کہا فرشتے ہو اتنا راستہ کیوں چل رہے ہو، دوڑ لگاؤ، اللہ کا عرش ہے۔ انہوں نے کہا ہم نور کے بڑے ہوئے ہیں اور ہماری سپیڈ اتنی جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ انہوں نے پوچھا سرکار تو ہٹیے دوڑا کس چکر چلے؟ انہوں نے کہا یہ عشق کی آگ ہے جو مجھے زمین سے عرش تک لے آئی ہے، اور اس چکر میں ایک لمحے میں 1000 چکر لگا لیا عرش کا، اور اگر مجھے پتا ہو کہ میرے رب کی رضا اور اس کی التفات، اس کی توجہ میری طرف ایک لمحے میں 4000 چکر لگانے سے ہوتا، میں 4000 چکر لگا دوں، اتنے چکر لگاؤں۔ خوش نصیب ہیں آپ اور میں جب ہم اللہ اکبر کرتے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ توجہ فرما رہا ہوتا ہے۔
تو جب طواف ہوا نا فرشتوں نے کیا، اللہ کو ان کا یہ انداز بڑا پسند آیا. اللہ نے کہا میں کیوں نہ اپنے نائب کے لیے بھی یہی چکر چلا دوں. چنانچہ جبریل کو بھیجا، آدم کے جانے سے پہلے کعبہ بنا دیتے. آدم آئے اور وہ یہاں ہندوستان میں نازل ہوئے. آدم علیہ السلام کہاں نازل ہوئے؟ ہندوستان میں، بر صغیر میں آئے. پھر چلتے 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 عرفات میں پہنچے. اماں جی بھی اتنے مل گئی ہیں، ملاقات ہو گئی. اور پھر دونوں نے جا کے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا. اللہ نے رہنمائی فرمائی، وحی فرمائی کہ یہاں جبریل کا بنایا ہوا کعبہ ہے اور وہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے. اب آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. دوسری تعمیر آدم علیہ السلام کی. اور یہ جو صاحب روح البیان ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی 11 تعمیریں ذکر کی ہیں. پہلا معمار تو جبریل ہے، دوسرے آدم علیہ السلام ہے. تو جہاں انہوں نے جانا اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی عام گھر نہیں ہے کہ جناب آرکیٹیکچر والے نے کسی انجینئر نے بنایا ہے. وہ گھر وہ ہے جو جبریل نے بھی بنایا، آدم نے بھی بنایا، ابراہیم نے بھی بنایا، اور نبیوں کا کام وہاں ہوا ہے. اس گھر میں جانا ہے. اور پھر میں خانہ کعبہ کی ایک اور بات کروں آپ کو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرا آپ تھک گئے ہیں، زور میرا لگ رہا ہے. زور سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں عبدالغفار صاحب بالکل شاید کدوں دے آئے ہو کہنے تقریباً 9 بجے دے. میں گھڑی دیکھی، میں بڑا صبر ہے چلو مجھے ٹائم نہ عرب صاحب نے دسیا تو میں ٹائم نہ آ گیا. پتہ نہیں کوئی تھوڑا جو پہلے آیا لیٹ آیا، لیکن گل بڑی سوادی ہے جی میں کر لگا. دھیان ہے، توجہ ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ ہے اس پر ہر وقت صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک 1000 رحمتیں برستی. کتنی؟ 1000 رحمتیں خانہ کعبہ پر برستی ہیں. 60 رحمتیں ملتی ہیں طواف کرنے والوں جو طواف کر رہے تھے. 60 رحمتیں برستی. میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہمارے صوفی لوگ ہیں، ہم تو طالب علم ہے نا، یہ جو بڑے بڑے صوفی ہیں، میں کہتا ہوں جب آپ کی زبان سے نکلتا اللہ بولے اللہ تو آپ کے منہ سے نور نکلا ہے. جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو نور نکلتا ہے. اس نور کو کبھی محسوس بھی کیا؟ کلی تسبیح چلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نفی اسبات کی ضرب لگا رہا ہے، اور ایک نفی اسبات 7 سمندروں کا پانی اتنا پاک نہیں کرتا جتنا ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے بندہ پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس نور کو محسوس نہیں کرتے. نماز او پڑھ کے 5 منٹ اگر پتہ چل جائے نمازی کو کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ میری طرف دیکھ رہا ہے. اور رسول اللہ کی حدیث ہے مشکات میں نے درس بخاری دی ایک کھجور والی گلی میں، اور تھوڑے سے نا رفعی دینے والے ساتھی زیادہ تھے تو میں نے وہاں درس بخاری شروع کر دیا. پہلا پارہ ختم نہیں ہوا، پہلے پارے میں کتاب الصلاۃ آئی، اس میں ایک حدیث آئی. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کہ نماز کے دوران بلغم آ جائے. یہ کارپیٹڈ ماحول اس زمانے میں نہیں تھا، کھنگار آ گیا، بلغم آ گئی، نماز پڑھ رہا ہے، اب کدھر پھینکے؟ سامنے، دائیں، بائیں یا پیچھے مڑ کے؟ کیونکہ پہلے نماز میں چلنا پھرنا بھی جائز تھا، کھانا پینا بھی. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سامنے نہ پھینکے کیونکہ سامنے اللہ ہے. یہ بھی بخاری کی روایت. سامنے کبھی نہ تھوکے نماز کے وقت کیونکہ سامنے تو اللہ ہے. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس طرح عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ تصور کرے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو نماز ہے یہ تو نماز کا کام ہے جو روز 5 وقت پڑھ لے. وہ حج تو سال بعد کرتے لوگ، کوئی زندگی میں ایک ہی بار کرتا ہے، دوبارہ جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جب رفس و یافس نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، گالی نہ ہو، بے حیائی کی بات نہ ہو، صبر سے درگزر سے
تکلیف بھی کوئی دھکا بھی مار دے کہتے بھائی معافی چاہتا ہوں، دھکا نے مارے اور دیا ایسی نہیں تیسی کہا نہیں، اب میں کوئی عام نہیں ہوں، اب میں اللہ کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ دھکا بھی سائیاں آپ مروایا ہے۔ کئی بندے بڑے پاٹے کے اندر مجھے دھکا کیوں مارے؟ اوے حاجی کو اور معتمر کو اللہ دھکے مرواتا ہے، چیک کرتا ہے اندر کڑی کتنی کا ہے۔ وڈا رانا وڈا راجپوت وڈا بٹ جٹ بنے مینوں ہاتھ کیوں لایا؟ کہا نہ، وہاں مٹنے کا نام حج ہے، اپنا آپ مٹانے کا نام حج ہے، اور اصل چودھری اصل بڑا اللہ اکبر کے لیے جا رہا ہے، تو مٹے گا تو ملے گا نا۔ کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے میں جب جاتا ہے پیشانی زمین پر، اور ضلالت کیا ہے؟ اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ لو جس لنگر آ گیا، بات سمیٹتا ہوں۔ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ عام شخصیت اور عام بندہ نہیں ہوتا، یہ خاص ہوتا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں نہیں یار چھاڑ کے نہ حاجی دی گل کر، حاجی اور حاجی کی گل۔ بھائی دیکھو، حج مقبول ہے، حج مبرور ہے، حج مردود بھی ہے، کہ حج قبول بھی وہاں مال نہیں صحیح تھا، یہ جا کے وہاں پنگا لے لیا کسی سے، تو یہ جو باجد بستامی رحمۃ اللہ 33 حج کی، کتنے؟ 33 حج کی۔ جب 33ویں مرتبہ میدان عرفات میں کھڑے تھے، ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم تھا، میرے مالک 33 حج کروا دیے تمہیں، تیرا شکر ہے، ایک میری طرف سے قبول کر لے، ایک میری اماں کی طرف سے قبول کر لے، اور ایک میرے ابے کی طرف سے، باقی کتنے رہ گئے؟ 30 رہ گئے۔ یا اللہ 30 حج جن لوگوں نے یہاں کا سفر کیا اور میدان عرفات میں آئے، کسی وجہ سے تم نے ان کا حج قبول نہیں کیا، یہ 30 حج میں ان کی روحوں کو اصال کرتا ہوں۔ آتم غیبی سے آواز نہیں باجد بستامی، بڑی سخاوت کی تو نے، لیکن سن، اس میدان عرفات کو بنانے سے 30,000 سال پہلے میں نے لکھ دیا جو یہاں آیا بخشا گیا۔ لیکن میدان عرفات کو عام جگہ ہے کہ جناب جس طرح یہ پہاڑوں میں جاتے ہیں، کیٹو کے پہاڑ ہے نہیں، وہاں میرے آقا جب میدان عرفات میں تھے نا، حضور جب حج کے لیے آئے تو میں تو ظاہر ہمارے محدثین کا طریقہ ہے کہ جب حدیث بیان کرتے تو حضور کا وہ عمل بھی بیان کرتے کہ اس طرح کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے 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 کرتے، کیونکہ چادر تھی نا، یہ تو قمیض ہے، چادر تھی، ایسے ہاتھ اٹھائے، ایسے ایسے کر، ایسے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا کہ شاید حضور اللہ سے دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ، اور اس طرح حضور گر گڑا، حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی، اور حضور اس طرح لجاجت میں یا اللہ رو بھی رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے میدان عرفات میں ٹائم ضائع نہیں کرنا، میدان عرفات میں بس یہ سمجھنا کہ سامنے اللہ ہے اور ادھر اس کا بندہ ہے، اور موقع بھی ہے، خیرات بھی بٹ رہی ہے، وہاں سستی کی گنجائش نشتہ، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ مجھے موقع ملتا تو میں آپ کو حج کرا دیتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں جب 2009 میں نے حج کیا الحمدللہ، 9 سے پہلے نے 1 سال میرا ارادہ کیا کہ چلو یہ 8 ذی الحجہ جب حج شروع ہوتا ہے، حج کے 8 کے مناسک، 9 کے مناسک، 10 کے مناسک، 11 اور 12 کے مناسک بیان کیے جائیں، اور شروع کیا اگلی گل پیچھے سے پچھلی اگے۔ میں نے حج کیا ہوا نہیں تھا، وہ حاجی میں نے روکنے میں جناب مزدلفہ بعد سے جانا ہے، مینا پہلے جانا ہے، عرفات کے درمیان سے جانا ہے۔ پھر جب 9 میں نے حج کیا نا، پھر پتہ چلا کہ اصل حج ہے کیا۔ اب طمع ہے، خواہش ہے، لالچ ہے، التجا ہے کہ اللہ دوبارہ موقع عطا فرمائے اور پھر جائیں، اور پھر میدان عرفات میں کھڑے ہو کے جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں پھر مانگیں یا اللہ دے، کیونکہ وہ وہاں دینے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ جس طرح رات کو بادل نیچے آتے ہیں، یہ تو
مثال نہیں کی تھی جیسے لئی سک مثلی شئی بلا تشبیہ بلا مثال بادل نیچے آدر میرا رب اپنی رحمت لے کر آسمان پر جلتا فروز ہوتا ہے. حاجی کوئی عام بندے نہیں ہے. کتنی ساری باتیں کی پتہ نہیں کون سی پوری ہوگی کون سی نہیں, لیکن آخری بات یہ ہے کہ حاجی مصطفیٰ صاحب جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو یہ ان کی برادری کیا ہے, ان کا قد کیا ہے, ان کا رنگ کیا ہے, ان کے کپڑے کیسے, نتھنگ. اللہ کے بندے ہیں اور وہ بندے جن کو اللہ نے عرفات تک جانے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر بلا تفریق ان سے جو دعا کروائیں گے انشاءاللہ میرا اللہ اگر ہمارے لیے دعا کرے. ترلا ہے ہم تو یہاں ان کی محبت میں آئے ہیں, کوئی مولوی تو نہیں پیسے لے کے تقریر کرنے آئے, لیکن ترلا ہے کہ ہمیں وہاں یاد رکھیں. 60 یعنی 120 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھے تو 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو, 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو. میں نے وہاں نماز پڑھتے بندے دیکھے, اس سال میں عید کر کے ہیں وہاں الحمدللہ 9 بار مجھے حاضر کی ساتھ کرنا 9 بار. بڑا غریب آدمی بالکل کئی جو مجھے جانتے ہیں 9 بار میں 6 بار مفت حج بھی اور عمرہ بھی 1 روپیہ نہیں لگی, بلکہ سائیں تو پیسے لے کے ہی آئی. یہ نہ سمجھے پاکستانی منگن جاندے, ایسا نہیں ہے. راجپوت پیو دا پتر ہے, منگن والا نہیں ہے, لیکن وہ جب مہربانی کرتا ہے مسلح پہ بیٹھا قرآن کا درس دے رہا بابا کہ تنوں میں حج کرا لے گیا. دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تسی مفتی صاحب ساڈے نال چلو, اسی تواڈے نال طواف کریں گے, سانو سکھائیو. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, 5ویں مرتبہ, 6ٹھی مرتبہ اور مفتی لوگ لے گئے. اس لیے اس کا مطلب ہے پیسے والا معاملہ نہیں ہے, وہ قبولیت والا معاملہ ہے. قبولیت والا معاملہ ہے. فرمایا 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے تو دیکھتے رہتے ٹکٹکی باندھ. میں نے کہا دیکھا نماز پڑھ رسول اللہ ایسے نظرہ تھلے نماز موشد آئیا کوئی ایتھے تھلے نہیں دیکھنا, ایتھے سامنے دیکھنا. خانہ کعبہ ہے اوتھے نماز پڑھنے ایتھے نہیں دیکھنا, مجھے ایتھے سجدے کی جگہ پر وہ سامنے دیکھنا ہے. وہاں واجب ہے جو کعبے میں نماز پڑھے گا وہ کعبے کو نہیں دیکھے گا, نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن کریں گے آپ بندے تو مولوی دے کوئی جاننے نہیں کہ سکھڑ احرام بن کے دور پہندے نے, حج بھی نہیں ہوتا, عمرہ بھی نہیں ہوتا. پہلے سیکھو, علماء کی مجلس میں بیٹھو, ان کو ٹائم دو, آدھا پونا گھنٹہ کا پیریڈ پڑھو تاکہ حج کرتے ہوئے بھی چس آئے, طواف کرتے بھی چس آئے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے بھی چس آئے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے درجے بلند کرے اور ان کا حج قبول کرے اور ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی حج کی ساتھ